وضو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ پہلی سنت وضو میں نیت کی ہے۔ جب آپ وضو کے لیے بیٹھ جائیں تو طہارت کی نیت کر لیں، نماز کے لیے طہارت حاصل کر رہا ہوں، دل میں نیت آ جائے کافی ہے۔ بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ باہر نکلے، موسلا دھار بارش، بالکل جو ہے وہ تباہی مچ رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ بھیگ گئے۔ وضو میں 4 اعضاء ہی تو ہوتے ہیں، تو آپ کے وہ بھیگ گئے، پانی ٹپکنے لگ گیا، وضو آپ کا ہو گیا۔ یہ ویسے دوست احباب آپس میں تیر رہے ہیں، کوئی نماز کوئی وضو کی نیت ہی نہیں، آپس میں تیرتے رہے، پورا جسم بھیگ گیا، بعد میں نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے تو وضو کیا ہی نہیں، جو پہلے آپ نے غسل کیا تو اسی سے وضو ہو گیا۔ لیکن نیت سنت ہے، نیت کر کے آپ وضو کریں گے تو اب نیت کی وجہ سے آپ کے علم میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ماشاءاللہ جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں آپ حضرات، اور یقیناً جمعے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے خوشبو لگانا ہے، آپ نے یہ بھی لگایا ہو، تو جس شخص نے یہ نیت کی ہے کہ یہ سنت ہے تو اس کو سنت کا ثواب مل گیا، اور جس نے ایسے ہی خامخواہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگا لیا ہے تو وہ والا ثواب تو نہیں ملا۔ اور اگر کسی نے یہ نیت کی ہے یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو میری خوشبو سے دائیں بائیں والے کو بھی فائدہ ہوگا، اب اسے اس ثواب کے علاوہ وہ ثواب بھی مل جائے گا، اور خوشبو سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی ہے، پھر نماز سکون سے پڑھ سکوں گا، اگلا ثواب بھی مل گیا۔ انما الاعمال بالنیات، جمع کسے گا، جتنی نیتیں ہوں گی اتنے زیادہ ثواب۔ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، ساتھ یہ بھی نیت کر لی وہاں کوئی دین کی بات اگر کسی نے کہہ دی، سن لی، سمجھ لی، عمل کر لیں گے تو تعلیم کا بھی ثواب مل گیا۔ یہ نیت کر لی وہاں کوئی جنازہ اگر آ گیا تو وہ بھی پڑھ لیں گے، یہ ثواب بھی مل گیا۔ اور یہ نیت بھی کر لی وہاں اگر کوئی مریض ہو عیادت کر لیں گے، یہ ثواب بھی مل گیا۔ وہاں کسی کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے والی بات ہو وہ بھی کر لیں گے۔ عمل ایک ہے، آپ کے قدم جو ہے مسجد کی طرف بڑھ نہیں گئے ہیں، محض اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ثواب در ثواب آپ کو عطا فرما لیا۔ تو وضو میں پہلا سنت یہ ہے کہ نیت طہارت کی کر لیں۔ دوسرا سنت یہ ہے کہ بسم اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے اس کے اعضاء کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھ لی تو صرف یہ اعضاء پاک ہوتے ہیں جس کو آپ نے دھو لیا، ہاتھ دھو لیا ہاتھ پاک ہو گیا، چہرہ دھویا وہ طہارت، پاؤں دھو لیے وہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے جسم کے لیے طہارت کا سامان بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اپنی اس امت کی جو ہے فکر فرمائیں گے اور سفارش فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو پہچان کیسے ہوگی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں انسان۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کسی آدمی کے سفید گھوڑے ہوں اور دوسرے کالے گھوڑے ہیں کسی کے، تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کالے گھوڑوں میں سے آپ کا سفید گھوڑا ہے تو آپ پہچان نہیں لیں گے؟ پہچان لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت قیامت میں جب آئے کہ غرم محجلین من آثار الوضو، آثار وضو سے یہ ان کے اعضاء جو ہے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ سے روشنی نکلے گی، چہرے سے روشنی نکلے گی، سر سے روشنی نکلے گی، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو یہ نور کب ملے گا؟ جب ہم یہ سنت کے مطابق وضو کریں گے، بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ دوسری چیز ہے، تیسرا سنت یہ ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیے جائیں، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا استيقظ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو جائے تو اپنے ہاتھ اس وقت تک پانی میں مت ڈالو جب تک اس کو دھو نہ ڈالو، فإنه لا يدري أين باتت يده، تمہیں کیا خبر یہ ہاتھ رات کہاں کبھی کان کھجلایا، کبھی ناک کے اندر، کبھی جو ہے زیر ناف کہیں چلا گیا، پتہ نہیں چلتا ہاتھ کہاں چلا جاتا ہے، لہذا پہلے ہاتھ دھو لو۔ لیکن آج کل کیا ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے نسوار والے بھائی صبح جب بیدار ہوتے ہیں نا، جب اٹھایا جائے تو
سب سے پہلے نسوار کی چونٹی منہ میں ڈالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ کو وہاں ڈالنے سے منع فرمایا تھا، اور یہاں اٹھتے ہی سب سے پہلے، جیسے روزے میں ہوتا ہے نا، یہ نسوار والے بھائیوں کو جو ہے کچھ اور ملے نہ ملے، وہ نسوار کی چونٹی مل جائے وہ ان کا معاملہ حل ہو جاتا۔ تو بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ بنا کر منہ میں ڈال لیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَ يَدُهُ، او بابا اس ہاتھ کو وہاں نہ ڈالو پانی میں، یہ تو ڈائریکٹ ادھر منہ میں ڈال لیتے، نہیں ہے، طہارت کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک سنت یہ ہے کہ ہاتھ یہ یہاں تک گھٹنوں تک جو ہے یہ کلائی تک سب سے پہلے 3 دفعہ دھو لے جائیں۔ اس کے بعد سنت ہے مسواک کرنے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تفضل صلاۃ التی یستاق لها علی الصلاۃ التی لا یستاق لها 70 ضعفا، وہ نماز جو مسواک کے ذریعے سے پڑھی گئی ہے، مسواک کر کے وضو کر کے مسواک کی اور نماز پڑھی، اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اور اب جو ہے 2 رکعت کر کے 70 نمازیں پڑھ لو، تو ان 70 نمازوں سے زیادہ فضیلت وہ مسواک کر کے صرف 2 رکعت پڑھنے کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ ادنا فضیلت اس کی یہ کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، اور اعلیٰ فضیلت یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مرتے وقت یعنی آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسواک یہ آج کل جو برش بھی آ گیا ہے کہ اس برش کے ذریعے سے کیا مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے؟ تو جو مسنون مسواک ہے وہ 3 قسم کے درخت سے ہوتی ہے، پیلو کا جو ہاں ملتا ہوتا ہے مسواک پیلو کا، زیتون کی مسواک، اور نیم کی، وہ کڑوی سی ہوتی نیم۔ تو یہ 3 ہو سب سے بہتر بات ہے، اور اگر ان 3 میں سے کسی کا نہ ملے تو کسی بھی درخت کی لکڑی سے آپ مسواک کریں تو مسواک تو ہو جائے گی، لیکن مسواک کا جو اعلیٰ کامل درجے کی سنت ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اور برش سے بھی یہی حالت ہے، دانت صاف ہوں گے اور مسواک کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، لیکن مسواک کے مسنون جسے کہتے ہیں وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ جیسے آپ ظہر سے پہلے یا جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں گے، تو 4 رکعت سنتیں ویسے اوپر نیچے پڑھ لی تو سنت تو ہو گئی، لیکن ان 4 سنتوں کو اگر آپ نے ترتیب سے ڈھنگ سے پڑھا، جیسے ترتیب سے پڑھنے کا ہے، تو یہ اس کو 4 سنتوں کو مسنون طریقے سے پڑھنا کہیں گے۔ ایک ہے 4 رکعت سنت، اور پھر ایک ہے ان 4 رکعت سنت کو مسنون سنت طریقے سے پڑھ لینا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو مسواک کی بجائے آپ برش اگر کر لیں گے تو مسواک کی سنت، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا اگر کسی کی مسواک گم ہو جائے انگلی سے یا کپڑے سے اگر دانت صاف کر لے تو اس سے بھی اس کو انشاءاللہ العزیز ثواب مسواک کا مل جائے گا، لیکن مستقل طور پر مسواک مسنون رہے کہ شروع میں کم از کم 1 بالش ہو، 1 بالش کے بقدر مسواک ہو، اور اس سے دانتوں میں کرنے کا طریقہ دائیں بائیں ہے اور زبان میں اندر سے کرنے کا ہے۔ ہمارے ہاں دانتوں میں کرنے کا رواج تو ہے، زبان میں اور تالو میں ہم مسواک نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں مسواک فرماتے تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں مسواک یوں کرتے تھے، اتنا اندر لے کے جاتے تھے، جب اندر لے جائیں تو کی آواز آتی ہے، یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں یوں مسواک فرماتے تھے کہ اندر تک کہ کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو دانتوں میں مسواک دائیں بائیں سے کرنے کا ہے، اور زبان میں لمبائی میں اندر سے کرنے کا ہے سنت طریقہ۔ تو یہ وضو کا سنت ہے، مختصر سی سنت، لیکن فضیلت کتنی ہے کہ 2 رکعت یہ اور 70 وہ، اس سے یہ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے اتنی محبت تھی، وفات کا وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اما جی کے سینے میں ہے، یوں پکڑا ہوا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بول نہیں سکتے،
حالت یہ ہو، ذوف یہ ہو گیا، آپ نے آنگیں اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر مسواک کو دیکھنے لگے۔ اماں جی کہنے لگی یا رسول اللہ مسواک لا دوں؟ اشارہ فرمایا، ان سے مسواک لیا، اماں جی نے مسواک اپنے منہ سے چبا کر دیا آپ کو، اور آپ نے مسواک فرمایا۔ زندگی میں جاتے جاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے۔ تو مسواک جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رمضان شریف میں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں کیا کہہ دوں کہ میں اتنی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا نا تو میں مسواک کو اپنی امت پر واجب قرار دیتا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے امت پر جو ہے وہ خوف نہ ہوتا میں مسواک کا وجوب کا حکم دے دیتا۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسواک کرتے تھے، رگڑتے تھے کہ خدشہ ہونے لگا کہیں آپ کے دانت گھس نہ جائیں، زخم نہ پڑ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر ہم وضو کریں گے، بقیہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے، تو یہ وضو ہمارے لیے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پچھلی جمعے میں پڑھ لی تھی، جو شخص سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، محض وضو، آگے نماز کی بات نہیں ہے، صرف وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔